الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری، قسط نمبر 3۔ احباب ذی وقار،
آپ سابقہ 2 اقساط میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سماعت فرما چکے کہ اس وقت جو کچھ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں تک زہر گھولا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اسلامی چینل صحیح معنوں میں ہیں وہ ہماری گفتگو سے شروع سے ہی مستثنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اب آپ کو بھی سمجھ آ چکی کہ وہ سب کی سب فحاشی ہے اور عریانی ہے اور بے حیائی ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی ٹی وی چینلز پروگرام نشر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ فاحشہ اور بازاری خاتون جو فقط خبریں دینے کی غرض سے کسی نیوز چینل پہ آتی ہے، یہ بھی فحاشی اور عریانی ہے، یہ بھی فحاشی اور جس وضاحت میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ اسلام میں یہ مسلم خاتون کی وضاحت نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ الرحمن آج کے درس میں شاید یہ حدیث پاک آئے کہ مسلم خاتون کو کس قدر سرکار نے پابند فرمایا ہے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کے اعتبار سے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ فحاشی اور عریانی ہے جو کچھ ٹی وی چینلز پیش کر رہے ہیں، خواہ وہ گانے ہوں، خواہ وہ فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں یا مزاحیہ جو یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے تو حد کر دی، جو عورت فقط خبریں بتانے کی غرض سے آئی، اگر آپ اس کی وضاحت کو بھی دیکھیں تو مسلم معاشرے میں ایک زہر کو گھولا جا رہا ہے۔ جیسا وہ لباس پہن کے آتی ہے، جس حالت میں وہ ننگے سر آتی ہے، اور جس انداز میں اس کے جسم کے اعضاؤں کی وضاحت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اسلام میں یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ یہودیت کا نصاب ہے۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ یہ سب فحاشی اور بے حیائی اور عریانی ہے، تو پھر اللہ کا یہ کلام بھی اب سمجھ آ جائے گا ہر اس شخص کو جو اس فحاشی بے حیائی عریانی کے پھیلانے میں کسی طرح بھی شمول، کسی طرح بھی شامل ہے، خواہ فقط اتنے اعتبار سے بھی شامل ہے کہ اس نے ایک ٹیلی ویژن خریدا، اپنے گھر لا کے رکھ دیا، جس کے ذریعے یہ بے حیائی فحاشی اور عریانی گھر والے دیکھتے ہیں، وہ بھی اس فتوے میں قرآن میں جو آ رہا ہے برابر کا شریک ہے۔ صرف اس بے حیائی کو چلانے والے ٹی وی چینلز نہیں اس کے فتوے کی زد میں آئیں گے، صرف جنہوں نے کیبل کے آگے کنیکشن دیے ہوئے صرف وہ نہیں آئیں گے، وہ کیمرہ مین، وہ ہدایت دینے والے، وہ جناب پوری ترتیب کرنے والے، بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ آخری حد تک میں نے بات کی کہ جس نے اپنے گھر میں اس کو چلایا وہ بھی قرآن کے اس فتوے کی زد میں آتا ہے۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آ چکی ہے 2 قسطوں میں کہ جو کچھ اس وقت میڈیا پہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور کیا کیا فحاشی کے پروگرام، یہ سب فحاشی ہے۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ 2 جمعے آپ نے قرآن و حدیث سے سماعت فرمایا۔ اب جو فحاشی کو مسلمانوں میں پھیلائے، قرآن مجید فرقان حمید کا 18واں پارہ ہے، پارے کا کیا نمبر ہے؟ 18۔ سورت کا نام ہے سورت النور، سورت کا نام کیا ہے؟ اور سورت کا نمبر 24 بنتا ہے۔ 114 سورتوں میں سے یہ کون سی سورت ہے؟ 24ویں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19، سورہ نور کی آیت نمبر، میں کہتا ہوں ایک جانگلی بھی سنے گا تو اس کو بھی سمجھ آئے گی
کہ یار یہ کتنا بڑا عذاب ہے جو ہم نے میڈیا کے ذریعے اپنے گھروں میں داخل کیا ہوا ہے. ان الذین، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ، بے شک یحبون، جنہیں یہ پسند ہے، جنہیں یہ اچھا لگتا ہے. یحبون، محب اور محبت سے یحبون فعل مضارع کا صیغہ، جنہیں یہ اچھا لگتا ہے کیا؟ ان تشیع الفاحشہ، یہ کہ پھیل جائے فحاشی. ان تشیع الفاحشہ، یہ کہ پھیل جائے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کہاں پھیلے؟ فی الذین آمنوا، فی الذین، کس معاشرے میں بے حیائی پھیلنا جس کو پسند ہو؟ فی الذین آمنوا، کس معاشرے میں؟ مسلمانوں کے گھروں میں، مسلم معاشرہ میں، مسلم سوسائٹی میں جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ بے حیائی پھیلے، اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم. کیا ضرورت ہے کسی مفسر کے پاس جانے کی؟ بندہ کہ اس کی تفسیر یوں آئی ہے، ممکن ہے غلط ہو، یہ تو رب کا قرآن ہے، اس کو تو غلط نہیں کہہ سکتے نا. دیکھیں کسی مفسر کی تفسیر ہم نے نہیں عرض کی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، وہ بندے، وہ مسلمان، وہ انسان، یحبون، جنہیں یہ پسند ہے، ان یہ کہ تشیع، پھیلے، پھیل جائے، الفاحشہ، کیا چیز پھیل جائے؟ تشیع کا فاعل جو ہے فاحشہ ہے. تشیع کا معنی پھیل جائے. کون؟ الفاحشہ، بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیل جائے. کہاں پھیلے؟ فی الذین آمنوا، کس معاشرے میں پھیل جائے؟ فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں. کن لوگوں میں؟ اب جو جو اس میں شریک ہے، اس فحاشی بے حیائی کے پھیلانے میں جو جو کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، ہر اس شخص کے لیے جو جو اس فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے میں کیا ہے، شریک ہے، فرمایا لہم عذاب علیم، ہر اس شخص کے لیے کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. کون سا عذاب ہے؟ فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا وہ میری بارگاہ میں نہ دنیا میں کسی کھاتے کا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. آخرت میں بھی تباہ ہو. واللہ یعلم وانتم لتعلمون، کتنا پیارا اسلوب ہے آیت کے آخر میں. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے. وانتم لتعلمون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ. اب کسی طرح کا کوئی شک رہتا ہے آپ لوگوں کی نگاہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو بندہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، فحاشی اور یعنی کسی طرح بھی اس کے پھیلانے کا سبب و ذریعہ بن رہا ہے، لہم عذاب علیم، یہ آیت کیا اس بندے کے لیے نہیں آئی؟ بولو تو صحیح ہے. میرے پاس اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں. قرآن مجید سے بڑی کوئی کتاب میرے پاس ہے. پوری شریعت میں سب سے افضل و اعلیٰ جس کتاب کا حوالہ ہے وہ قرآن پاک ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ ایک بندے کو سمجھ نہ آئے یا وہ عمل نہ کر سکے تو اس کو رونا چاہیے. وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ یا اللہ میرے اوپر اتنا زنگ چڑھ گیا ہے، میرا قلب اتنا منافقت میں ڈوب چکا ہے، مجھے قرآن کہتا ہے یہ جو تیرے گھر میں کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے عذاب ہے، عذاب. میں پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہوں. میں اس فحاشی اور یعنی بے حیائی کو اپنے گھر سے، اپنے موبائل سے، اپنی شادی کے فنکشن سے دور نہیں کرتا. کم از کم اس بندے کو الگ بیٹھ کے رونا تو چاہیے
کہ میرے اندر کتنی غفلت، کتنی منافقت بھر چکی ہے. مجھے رب کا قرآن بھی کہے تو میں تب بھی اس گناہ کو نہیں چھوڑتا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. وہ اپنے آپ سے پوچھے وہ کیسا مسلمان ہے. رب تمہیں فرما رہا ہے، رب ہمیں فرما رہا ہے کہ یہ جو میڈیا کے ذریعے تمہارے گھر فحاشی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں میں کیا دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں، میرے جیسا عاشق رسول ہی کوئی نہیں. بس شیطان نے اس کو ایک ہی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، تو انگوٹھے چومنے والا ہے، تو سال کے بعد کسی میلاد میں جانے والا یا میلاد کرانے والا ہے. تجھے کیا ضرورت ہے ان حرام کاموں کو چھوڑنے کی؟ میرے بھائی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہر اس شخص کو جس کے ذہن میں یہ خیالات گھومتے ہوں. یہ سب مستحبات ہیں جن کو میں نے ابھی گنوایا ہے. ان پر عمل نہ بھی کیا جائے تو بندہ گناہگار ہوتا. اگر ان گناہوں کو نہ چھوڑا تو پھر لہم عذاب علیم. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو اللہ کا حکم ہے وہ کبھی جھوٹا ہو سکتا. جو قرآن کے کسی حکم کو جھوٹا کہے وہ پھر مسلمان ہو سکتا. اب غور کرو کتنا واضح لفظوں میں آیا. بے شک وہ جو فحاشی پھیلانے کے کسی اعتبار سے سبب و ذریعہ بنتے ہیں، بے حیائی عریانی پھیلانے کے سبب و ذریعہ بنتے ہیں، لہم عذاب علیم. اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے، یہ جو میڈیا پہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، آپ کے نزدیک یہ اسلامی اخلاقیات ہیں یا فحاشی ہے؟ بولنا بلند آواز سے. یہ اسلامی ہماری اقتدار ہے جو اسلام نے ہمیں معاملات دیے، جس طرح زندگی بسر کرنے کا حکم دیا، کیا یہ اس کے عین مطابق ہے یا فحاشی ہے؟ تو پھر قرآن کہہ رہا ہے نا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. جو فحاشی پھیلانے کا کسی طرح بھی ذریعہ و سبب بنے، جس کو یہ پسند ہو کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلتی رہے، اللہ فرمائے لہم عذاب، اس کے لیے دردناک. ایک بندہ کہے مجھے کب پسند ہے، گھر میں 24 گھنٹے یہی چل رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا پسند ہے. بھائی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو کذب بیان کر رہا ہے. اگر تجھے واقعی پسند نہیں ہے تو اس گند کو گھر سے نکالتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے اللہ کہے تو نہ مانے، تجھے مصطفیٰ کریم حکم دے تو نہ مانے، تجھے قرآن کہے تو نہ مانے، تجھے رسول اللہ کی حدیث کہے تو نہ مانے. اپنے آپ سے پوچھ، عاشق رسول تو بہت دور کی بات ہے، تو انسانیت میں ہے؟ وہ کیسا انسان ہے جو اپنے رب کی نہیں مانتا؟ یا تو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو، نہیں جی انہوں نے ترجمہ غلط کیا. گھر جا کے کائنات کے کسی مترجم کا ترجمہ اٹھا لو، کسی بھی، بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور سورہ نور کی آیت نمبر 19 کو لے لو، ترجمہ یہی نکلے گا. جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا ہے؟ میرے بھائیو غور تو کرو. دوسری جگہ قرآن کتنا واضح جملوں میں فرما رہا ہے. سورہ الشعراء میں آیت نمبر، سورہ الشعراء کی 224 آیت نمبر 200، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اللہ نے فرمایا یہ جو شعراء ہیں، گانے باجے والے،